بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. زیادہ تر ہم لوگ تو حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے مواعظ سنے، ان کی مجلس میں بیٹھے سارا ادھر انہیں مضامین سے خاص مناسبت بھی ہے، اور جہاں موقع ہوتا ہے سنا بھی دیتے ہیں. اور الحمدللہ آپ سبھی لوگ حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو جانتے ہیں. بہت سے لوگوں نے ان کو دیکھا بھی ہوگا، بہت سے لوگوں نے مجلس میں بھی شرکت کی ہوگی. ماشاءاللہ مجلس بہت ہی شان کی ہے. سبھی بیٹھتے تھے، حضرت قاری طیب صاحب اور سبھی لوگ جاتے تھے، معالی میں سب بیٹھتے تھے. مجلس اونچی مجلسوں کو جمع کر لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اب بھی ہمارے سنانے میں بھی اس کا اثر ہے اور سب کے لیے مفید بنائے. اور زیادہ حضرت کا کام بمبئی سے بڑھا، یہاں تشریف لائے، مستقل مجلس فرماتے تھے اور لوگ متاثر ہوتے تھے. اس کا ذکر بھی حضرت فرماتے تھے کہ بمبئی کے لوگوں نے قدر کیا ہے. تو وہی سب چیزیں جمع ہے. آج بھی ذہن میں نہیں تھا کہ آج سنانا ہے. اس میں سے جب کھولا تو جو ملا وہی سناتا ہوں. یہ عنوان ہے اس مضمون کا، تفکر فی القرآن. خاص موضوع کا قرآن ہی تھا، تفکر فی القرآن. سنیے، یہ اندازہ ہے جو لوگ رہ جاتے ہیں. سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ترجمہ یعنی محسنین کون لوگ محسنین ہیں؟ نیکوکار ہیں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو محسن کہا جاتا ہے. اس میں ترجمہ بھی حضرت فرمایا محسنین نیکوکار. نیکوکاروں کے لیے جزائے یسیر قلیل اس دنیا میں تھوڑی سی جزا ہے. جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو پوری جزا نہیں دی جاتی، پوری جزا تو آخر میں ملے گی. یہاں بس تسلی کے لیے دے دیا کہ یہ ہے، اطمینان ہے، سکون ہے.
جو بھی نعمتیں ہوں اس کی کوئی تفصیل کیا کر سکتا ہے، لیکن اصل جزا تو آخرت ہی ملے گی. جو کچھ ہم کرتے ہیں سب جمع ہے، جو کچھ ہم ایک لفظ بھی جو کہتے ہیں ہمیں سب لکھا ہوا ہے، سب اللہ کا شکر ہے. سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسع انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یعنی محسنین ترجمہ کر رہے ہیں، محسنین نیکوکار، سب لوگ سمجھ گئے. نیکوکاروں کی صفت اللہ بیان فرماتے ہیں، ان کی جزا کو اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح نیت سے سنانے کی بھی توفیق دے. اے کلام اللہ کے اثر سے ہمارے دل کو متاثر فرمائے، اس سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں. سب سے مؤثر کلام اللہ ہی کا ہے. اس وجہ سے تلاوت قرآن کی بہت زیادہ ترغیب یہاں بھی حضرت نے دیا ہے، لکھا ہوا ہے سب. اس بنا پر تلاوت قرآن کی خاص اہمیت حضرت نے دی تھی. سب سے بڑا وظیفہ یہی سمجھتے تھے. فرماتا ہے محسنین نیکوکاروں کے لیے جزائے یسیر قلیل ہی دنیا میں تھوڑی جزا دیں گے، پوری جزا تو وہاں ملے گی. جو آپ نے قرآن پڑھا اب وہ کیا معلوم کیا ملے گا، اس میں بہت کچھ مل گیا. اس کا تصور مانا وہ سب قانون سنا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں. وما خطرہ نہ قلب بشر، قلب بشر پر کا خطرہ نہیں ہوئے، کیا کچھ نہیں. یعنی محسنین نیکوکاروں کے لیے جزائے یسیر قلیل ہی دنیا میں، اور وہ صحت و عافیت، صحت و عافیت دیتے ہیں، یہ بھی ہے جزا ہے. اور جو لوگ محسنین ہیں اور صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کے صبر اور نیکیوں کا پورا پورا بدلہ آخرت میں ملے گا. مجلس میں بھی حضرت قرآن کی ایسی تفسیر ہے، اور مجلس میں موجودات جو ہوتے ہیں کیسے رہتا ہے، بالکل 8 سے 9 بجے تک بیٹھتے ہی تھے دن میں، اور پوری تقریر 1 گھنٹے دور بار بھی کوئی ملفوظات کا سلسلہ لوگ بناتے تھے. بخاری کی وجہ سے صبح 8 بجے کے پہلے بڑی چاہے یہ سب ہو جو کوئی ہو سب اس میں بیٹھتے اور اسی شان سے بھی بیان فرماتے تھے. نہایت ادب سے یعنی محسنین نیکوکار کے لیے جزائے یسیر قلیل ہی دنیا میں بھی ملتی ہے، اور وہ صحت و عافیت. اور جو لوگ محسنین ہیں اور صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کے صبر نیکیوں کا پورا پورا بدلہ آخرت میں ملے گا. یہاں بھی کچھ اطمینان سکون کوئی ضرور ملتا ہے. لکھا ہے علامہ شعرانی نے کہ جو مومنین کے قلب میں جو کیفیت ہے اس کا کوئی انتہا نہیں. وہ فرق وہ کیفیت غیر ایمان والوں کو مل ہی نہیں سکتی. جو عام مومن ہے اس کے دل میں بھی اطمینان و سکون اللہ. یعنی محسنین نیکوکار کے لیے جزا یسیر قلیل اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور وہ صحت و عافیت ہے. اور جو لوگ محسنین ہیں اور صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کے صبر نیکیوں کا پورا پورا بدلہ آخرت میں ملے گا. اس سے معلوم ہوا کہ محسنین مومنین کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، پورا پورا تو وہاں ملے گا. یہاں بھی اطمینان. علامہ صاحب نے بہت لکھا کہ معمولی مومن کے دل میں ایمان جو ہے اللہ اس کا کوئی بدلہ نہیں، کوئی عمل نہیں ہو سکتا، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ مومنین محسنین کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے. اس کو بزرگوں سے بہت سنا ہے. حضرت ہمارا ہمیں بزرگوں سے فرماتے ہیں، ہم نے بزرگوں سے بہت سنا ہے. فرماتے تھے کہ محسنین کی فی ہذه دنیا حسنہ، دنیا میں حسنہ کا مطلب
یعنی اس دنیا میں بھی حسنہ ہے اور حسنہ سے مراد صحت و عافیت ہے. صحت و عافیت یہ بھی ملتا ہے. بہت تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے. محسنین کے لیے پیاز تسلی کے لیے بیان ہے کہ نہیں. ہم سب پریشان ہیں پریشانیوں میں. یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. اس میں حکمت ہے. پریشانیاں بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن اس میں حکمت ہے. اس کا ثواب در حقیقت اللہ کو. ہمارے حضرت مولانا محمد موسیٰ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب دنیا سما نہیں سکتا. بہت بڑا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب دنیا میں سما نہیں سکتا. جو پورا قرآن پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے دین کی باتیں کر رہا ہے کتنا ہنس رہا ہے. جو تصور مارا حضور سمے نہ کانوں نے سنا ہے نہ آنکھوں نے دیکھا ہے. کاش ہم لوگ کو اس کا یقین ہو جاتا ہے تو اپنی نعمت کی بھی ہم لوگ قدر کرتے ہیں. ہم کو جو توفیق مل گئی اسلام کی, ہم کو جو توفیق مل گئی اوابین کی, ہم کو جو توفیق ملی سب آیات کی تلاوت کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ کافی کو نہیں ملی, سب کو ہی ملا, یہ نہیں ملی. تو جو اللہ کی قدر کی چیز ہوگی اسی کی قدر ہوگی, اسی کی اہمیت ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ مومنین محسنین کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے. یہ بہت حضرت کا معلوم, کہیں بھی کسی وقت ایسا نہیں ملے گا. دنیا کے بارے میں جو لکھ رہے ہیں عموماً بیان فرما دیتے ہیں تاکہ اس وقت دنیا میں مومنین پریشان ہیں تو کہا کہ یہاں بھی تم کو ثواب ملے گا. بہت اس سے معلوم ہوا کہ مومنین محسنین کو آگے ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے. اس کو بزرگوں سے بہت سنا ہے. تھانوی سے سنا فرماتے تھے محسنین کے لیے فی ہذہ دنیا حسنہ, یعنی دنیا میں بھی حسنہ ہے اور حسنہ سے بڑا صحت و عافیت ہے. انشاءاللہ صحت بھی ملے گی, عافیت بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ اپنے نیک مومنین بندوں کو اس دنیا میں بھی معلوم نہیں کیا کیا عطا فرماتے ہیں. کسی کو کیا معلوم, اب ان کو معلوم تھا بزرگان میں. ہم لوگ کچھ عطا رہتا ہی کتنا سکون ہے. جس چیزوں سے دنیا بہت پریشان ہو جاتی ہے, آج ڈاکہ چیزیں آتی ہیں نہیں وہ پریشانی نہیں ہوتی, قلب میں اطمینان بھی ہوتا ہے. سب سے بڑی چیز کہ اللہ سے ہم کو اجر دے گا, جزا دے گا, اس سے کوئی سکون بھی محسوس ہوتا ہے. دیکھیے اس دنیا میں تو ایمان ملتا ہے فرماتا ہے. اب جو ملا وہی میں سنا رہا ہوں. دیکھیے اس دنیا میں تو ایمان ملتا ہے, عمل صالح ملتا ہے. کیا یہ معمولی دولت ہے؟ ایمان اور عمل صالح جو آپ کو دیا یہ معمولی دولت ہے. بس سب سے مسئلہ ہوتا ہے بمبئی کا بیان ہو. دیکھیے اس دنیا میں تو ایمان ملتا ہے, عمل صالح ملتا ہے. کیا یہ معمولی دولت ہے؟ ہم سوچتے ہیں ہم کو یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا. یہی ابھی تم کو ایمان دیا, اس سے بڑھ گئی. بڑے بڑے امیر ہیں ایمان والے ہیں, یہ دولت ان کو نہیں دیا ایمان. کیا ہے اس وقت گل سے اڑا لو, مرنے کے بعد عذاب نار. ایک مومن آدمی ہے اس کا ایمان بے انتہا کارآمد. فرمایا علامہ سعدی نے یہ جو مزدور جو کام کرنے والے ہیں ان کو کم نہ سمجھو, ان کے دلوں میں وہ ایمان ہے کہ کوئی اس کے برابر کی بڑی چیز نہیں ہے دنیا میں. ایمان کا ہونا ہی بڑی بات ہے. دیکھیے اس دنیا میں تو ایمان ملتا ہے, عمل صالح ملتا ہے. کیا یہ معمولی بات ہے؟ یہ انداز تھا تو یہاں رہے بھی کچھ لوگ سنے بھی ہوں گے. دیکھیے اس دنیا میں مومن کو کیا ملتا ہے؟ ایمان ملتا ہے, عمل صالح ملتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا بہت سنا کہ آپ کو نماز سے کیا ملتا ہے؟ کسی کہا وہ ہے تو کچھ کہا ہوگا. تو حضرت تھانوی کہا میں رہتا کہتا ہے مجھے نماز ملتی ہے. نماز سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ نماز ملتی ہے, نماز سے بڑی کون دولت. حضرت تھانوی کہا بہت حضرت سنتا تھا کہ آپ کو اس پڑھنے سے نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ نماز ملتی ہے. نماز خود مقاصد میں سے اسی میں تو قرب مرتب ہوتا ہے, قرب لینا اس سے بڑی بات. دیکھیے اس دنیا میں بھی ایمان ملتا ہے. جو حدیث ہے
باہر دیکھو، دیکھیے اس دنیا میں تو ایمان ملتا ہے، عمل صالح ملتا ہے، کیا یہ معمولی دولت ہے؟ یہ دولت کو کی اہمیت بتاتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تم کو مومن دیا، جتنا ایمان لا الہ الا اللہ کہو گے اتنی بڑھے گا، اس کے شکر فرماتا ہے اس دنیا میں تو ایمان ملتا ہے، کچھ نہ ملے، کہیں کسی بزرگ کی خدمت میں جا کے ایمان مل گیا، کسی مومن سے ملنے میں ایمان مل گیا، بہت بڑی نعمت مل گیا۔ دیکھیے اس دنیا میں تو ایمان ملتا ہے، عمل صالح ملتا ہے، کیا یہ معمولی دولت ہے؟ اور آخرت میں انہیں جو کوئی ملے گا، یہ جنت نما جنت وہ سب اسی کا بدلہ ہے، کیونکہ آخرت دارالجزا ہے، سچا تو وہاں ملے گی، کیونکہ آخرت دارالجزا ہے، لہذا مومن کو اس کے حسنات کی پوری پوری جزا اور کامل بدلہ تو آخرت میں ملے گا، جو کچھ کرتے ہو۔ ایک بتا سبحان اللہ، ہمارے حضرت محمد رحمان صاحب بہت فرماتے تھے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا آج دنیا میں سما نہیں سکتا، بہت جلد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا آج دنیا میں سما نہیں سکتا، کیونکہ آخرت دارالجزا ہے، لہذا مومن کو ان کے حسنات کی پوری پوری جزا اور کامل بدلہ تو آخرت میں ملے گا، مگر یہاں بھی بتا نمونہ کہ تھوڑا بدلہ دے دیتے ہیں، صحت وہ وسعت رزق دوسرے مقام پر چلا جانا، یہ سب چیزیں ملتی، رزق ملتا ہے۔ آج کے ان دونوں حصوں کے درمیان وہ ارض اللہ واسعہ فرمایا اللہ تعالیٰ زمین والی، تو اس کی تفسیر اور معقول سے اس کا ربط بیان کرتے ہوئے صاحب ذوالمعانی فرماتے ہیں یہ جملہ معترضہ ہے، دفع خزان کے لیے لایا گیا ہے، وہ یہ کہ پہلے بیان فرمایا کہ محسنین کے لیے دنیا میں جنت صحت و عافیت ہے، تو اس سے یہ شبہ نہ ہو کہ ہم سب سے صالحین کا حال تو اس کے خلاف دیکھتے ہیں، اگر بیمار بھی رہتے ہیں، شادیاں بھی رہتی ہیں، تو اس کو یعنی ان کو صحت وغیرہ بہت سے مومن ہیں، کامل مومن ہے لیکن صحت نہیں ہے، کوئی بات ایسی اس کو جواب دے رہے ہیں، یعنی ان کو صحت وغیرہ حاصل رہے ہیں حالانکہ وہ محسن ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں کبھی اس کی وجہ آب و ہوا کا مزاج کے ناموافق ہونا بھی ہوتا ہے، یہ اس کسی کی کوئی چیز اگر ہو رہی ہے تو اس کا الگ سے علاج کرو، ایمان کی ہے، اگر تمہارے مزاج میں خلل ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، اس کا علاج بھی کرو، مگر اس کو بہت تفصیل سے بات کیا ہے، وہ پھر علاج کرو، جہاں کہ آب و ہوا ہو وہاں چلے جاؤ۔ بہت طویل بیان حضرت کا ہے جو کھلا ہو چکا ہے۔ زمین میں پانچ مختلف قطع ٹکڑے ہیں جن کا باوجود تناسب ملا ہوا ہونے کے مختلف اثرات ہیں، زمین تو سب ایک ہے، یہ کہیں انگور ہوتا ہے، کہیں سیب ہوتا ہے، کہیں یہ چیز ہوتی ہے، کہیں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، یہ سب اللہ کے قدرت ہے، زمین تو سب متصل ہے، یہاں سے یہ چیز ہوگی بتلاتے ہیں، کشمیر وغیرہ میں بھی یہی کہ ہر جگہ انگور ہوتا ہے، بھلے ہوتا ہے بھلے نہیں ہوتا، دیکھ رہا ہے لوگ عید ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا، نائنگی ہے، یہ ہے سب اسی طرح، یعنی زمین میں پانچ مختلف قطع ہے جس کا باوجود تناسب ملے ہونے کے مختلف اثر ہے، اور انگوروں کے باغ ہیں اور مختلف کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، ان میں باتیں تو ایسے ہیں کہ ایسے تنے سے اوپر جا کر دو تنے ہو جاتے ہیں، اور باتیں میں دو تنے نہیں ہوتے، سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا لیکن سب کو ایک طرح کا پانی، لیکن اثرات مختلف ہوتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے، پانی دینا آپ کا کام، دیکھو پانی سے کیا اثرات ہو گئے، یہ اللہ کا وجود ہے، اور باوجود اس کے ہم ایک دوسرے پر پھلوں میں فوقیت دیکھتے ہیں، بعض درجوں میں پھل زیادہ آتا ہے، نہیں یہ سب اللہ کے توحید نہیں سکھا رہے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی شکلیں مختلف مقدار، مختلف خوشبوئیں، مختلف اور مزے
मगर सच्चाई का पानी, मगर सिंचाई के पानी एक, लेकिन उसके असरात अलग अलग है। इस दुनिया में इस्तेज़ात अल्लाह ने रखी है। बाद लोगों को उस बात से असर होता है, बात को नहीं होता है, तरातुब है, फर्क है, इसको समझते हुए हमको रहना है। हमको कहीं जाना है, क्या असर मुरतब हुआ, तिलावत आपने किया, क्या असर मुरतब हुआ, आपने दीन की बातें सुनी, इसको बहुत फरमाता है, ये फरमाता है सुभान अल्लाह। ये बादशाह रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं सुभान अल्लाह। ये भी अल्लाह ताला की कैसी अजीब कुदरत है कि जमीन के टुकड़े बाहम एक दूसरे से मिले हुए हैं, वो है कि एक ही है, और पानी भी उन सबको एक ही दिया जाता है, बावजूद उसके उनसे मिले हुए टुकड़ों में ऐसा इख्तलाफ है कि मुख्तलिफ अनवा अक़साम के फल उनसे पैदा होते हैं। उसी पानी से, उसी जमीन से कोई पैदा भी होता है, कोई पैदा ऐसा मुख्तलिफ अनवा अक़साम के फल उसे पैदा होते हैं। इस अमर में दलील है कि जरूर किसी कोई ऐसा अफसाने हैं जो हकीम वक़ादिर है। जमीन वही है, पानी वही है, हवा अलग है, लेकिन वही पर दरख्त है, अलग अलग है, अलग अलग मदे के हैं। मालूम बाकी इस्तेदादात के एतबार से बदले कि आदमी सब अलग अलग है, माने इनके इस्तेदाद के एतबार से फर्क है। कोई एक मजलिस में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, कोई सालों रहता नहीं पहुंच पाता, उसके इस्तेदाद, उसकी इफादत एक से ही बैठा भी है, नहीं इस्तेदाद की कमी हो जाती है, वैसे फर्क रताई का भी होता है। इस अमर में दलील है कि जरूरी के लिए कोई ऐसा नहीं है, इससे बाहर कोई सारे हैं और हकीम है और मुदब्बिर है, जिससे कोई शक्ति नहीं है। एक ही पानी, एक ही जगह, लेकिन चीजें अलग अलग पैदा होती हैं। अल्लाह ताला साथ में जमीन की खूब सैर कराई, यानी जमीन के मुख्तलिफ टुकड़े हिस्से मुख्तलिफ अवसर रखते हैं। किसी हिस्से की मिट्टी खुशगवार काबिल काश होती है और कोई हिस्सा उसका शोर होता है, कोई हिस्सा नरम होता है, कोई सख्त होता है, कोई हिस्सा ऐसा होता है कि उसमें खेती तो कर सकते हैं, बाग नहीं लगा सकते, कोई ऐसा होता है कि बाग की तो सलाहियत रखता है लेकिन खेती की सलाहियत नहीं है। इससे मकसूद इस बात का बताना था कि जमीन बावजूद मिली हुई और मुत्तसिल होने के उसके अजला मुख्तलिफ सिफात के हामिल है, इसके हर हिस्से पर आबहवा भी मुख्तलिफ होती है। इसे एक जगह की आबहवा रास ना है तो दो चीजें चला जाता है। इसी तरीके से आदमी सब एक से ही है, इससे भी अल्लाह दिए लेकिन मुख्तलिफ है, उसी इस बात से असरात आए होते हैं। बस दुआ ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को ऐसे ऐसी इस्तेदाद है कि हम असरात नेक को कबूल कर सकें। दिल से पर सब एक नहीं, आप पर पे सोचिए कि सब किसी को मुझे लेकिन रहेगा बड़े पैसे ही रहेगा, लेकिन उसी से असरात अलग अलग होते हैं। इस बिना पर उन्हें हमारे हज़रत बहुत इस पर बयान करते थे कि सब सलाहियतें तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, फिर तवज्जो करने की जरूरत है। तवज्जो करोगे तो उन्हीं इस्तेदाद के अंदर अल्लाह ताला कमानत पैदा फरमाएंगे, असरात पैदा फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने सबको कहा ताल्लुक को, तो ताल्लुक के अंदर ताल्लुक की वो इस्तेदाद होगी तभी तो फरमाया कि इस्तेदाद सबके अंदर अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन थोड़ा सा उसको उभारने की जरूरत है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। मोहम्मद साहब बहुत बड़ी बात है, कहते हम लोग ठंडक में थे, बहुत सर्दी थी, उन्होंने क्या क्या किया, कहा कोयला जो ले आया, बहुत कोयला उसमें आग लगा दिया, जलने लगा, गर्मी हो गई। कहा कोयले के अंदर पहले भी सिफत थी तब तो अल्लाह से आग लगे भर। इसी तरह से अपने अंदर भी अल्लाह की इस्तेदाद ताल्लुक की सबके अंदर है, सिर्फ उसको उभारने की जरूरत है। थोड़ी अगर तवज्जो करोगे अल्लाह ताला आपको साहिब निस्बत भी बना देगा, साहिब माफत भी बना देगा। इसी बिना पर अहलुल्लाह उम्मन इसी चीज को उभारने की कोशिश करते हैं, वो लोग नहीं देते इस्तेदाद के। एक साथ गए हज़रत अब्दुल्ला देखे, उन्हें शुरू किया वजीफा, कहा तुमने पहले क्यों शुरू किया? मैं समझता कि तुम्हारे लिए कौन सा वजीफा मौका है, तब मैं बता रहा तब तुमको पाला होगा। मालूम हुआ कि चीजों का भी लिहाज होना चाहिए, जो आपके अंदर इस्तेदाद है उस इस्तेदाद को करामत बनाने की भी सबीर पैदा करना चाहिए। कहाँ ये चीज उभरेगी और कहाँ ये चीज बनेगी, कहाँ इसके असर कैसे जाहिर होंगे। तो अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो ये हमको इस्तेदाद दिया है, जो दिल दिया है अपने वास्ते,
اس کی اصلاح کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے. بزرگ حضرت بہت اور بھائی صحبت اختیار کرو اور کچھ ذکر بھی کر رہے ہو تاکہ وہ استعداد ابھر سکے. پہلا دن ہے جو کچھ دیر میں آیا بیان کرتے ہیں شروع تو ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے. بنیاد ہے کئی دن رہنا ہے، اب تو رہنا ہے جو تو نہیں رہنا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو بھی میرے لیے بھی مبارک فرمائے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی مفید بنائے. آفیت کا سب ہے، آفیت کے ساتھ دینی دنیا اعتبار سے ہم لوگ رہ سکیں. لائی میں پریشانیاں ہیں، بیماری کی، میں بھی کچھ بیماری ہوں اور بھی سب کے صحت کے لیے، ظاہری صحت کے لیے بھی اور اس سے زیادہ باطنی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے. مریض بھی ہوتی رہے، کامیاب رہے، اس کو اللہ قبول فرمائے. ہمارا آنا بھی مفید ہو ہمارے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی. ربنا تقبل منا اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته. حافظ على اس کا اعتراض کیا یہاں پہ طلب کی بات ہے، خلوص کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طلب و خلوص دے اور میرے کہنے کو، خدا کے سننے کو، آنے کو، جانے کو، سب کو اللہ قبول فرمائے اور اپنے قرب و قبول کا ذریعہ اس کو بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. جو حضرات بھی ہمارے سفر میں وہی ہیں، پریشانیاں ضرور ہیں لیکن بہت ہی اطمینان اور سکون ہے. سب کو جو لوگ بھی اس میں شریک ہیں اللہ ان کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا نبينا